واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، الحمدللہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا یہ سلسلہ درس سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں قوم عاد، یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے تھے، یہ بھی عرب۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام ونبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 انبیاء جو ہیں عرب۔ تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی عرب، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نوح علیہ السلام کے بعد، اس عذاب طوفان کے بعد، پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی، پیدا ہوتی گئی، وہ سب پھر موحد تھے، کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا، سن چکے تھے کہ پہلے غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی، صحیح دین رہا، اللہ کے ماننے والے لوگ رہے، کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھی۔ پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم عاد نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے، 5 جو تھے، بدن و سواءن و یغوث و یعوق و نسرا۔ لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا، اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم عاد، اور قوم عاد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور، وہ 3 تھے، سدن، سمودن، وہرن، یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے، اور بھی تو بہت ہوں گے، لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا، جیسے مکے میں حبل، لات، عزا، منات، یہ بڑے بڑے تھے، ورنہ 360 بت تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کے یہ 3 بت بڑے مشہور تھے، سدن۔ اچھا، جو قوم نوح علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا، اور جو عاد پوجتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا، سدن، سمودن، وہرن۔ جب یہ قوم بت پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنایا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں، حتیٰ کہ تقریباً 26 مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف سور میں، سورۃ شعراء میں، صافات میں، سورۃ اقترب میں، سورۃ والشمس میں، یعنی متعدد مقامات، تقریباً 26 مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے قصہ ہود اور قصہ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو اسی طرح عاد جو ہے بہت بڑا قبیلہ، عاد بڑی قوم، اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن، جمال اور صحت، قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ارم جو ہے وہ بھی دراصل انہی کا نام ہے، یہ عاد بھی کہا جاتا ہے اور ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ عاد جو تھے آباد کہاں تھے؟ احقاف میں، اور احقاف کا وہ علاقہ جو ہے وہ عمان اور حضرموت کے درمیان میں، یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی، یمن میں حضرموت آج بھی مشہور ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت، میں نے تمہیں نوح کے بعد بنایا، نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا، اور تمہیں ہم نے ایسی تخلیق دی، اتنی قوت دی، ایسے خوبصورت جسم دیے، ایسے سفید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قوم عاد کو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں کی قوم۔ لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی،
جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں، جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے وحی کی بارش کرتے ہیں اور زمین کو. تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم، یہ طرز تخاطب ہے انبیاء، حالانکہ وہ کافر ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کافرو اے بت پرستو. اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موعظہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں، تاکہ دوسرے کو، اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافروں میری بات سنو، کیا مطلب میری بات کیوں سنے؟ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر، لیکن کہتے کیا ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی، اتنی طاقت دی، قوت دی، ہزارہ دیا، محل دیے، تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے. یہی بات قوم ہود کہہ رہی ہے جی آپ کا تو عقل ہی کوئی نہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں خداؤں کو، ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی عادات تھے، انہی بتوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے، انہی سے منتیں مانتے تھے، انہی سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے، ان کے چرنوں میں آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی عجیب بے وقوفی والی بات ہے، بھلا ایک خدا اکیلا سارے کام کر سکتا ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن قوم جو تھی وہ اپنے کفر و شرک پہ اڑی رہی، اور حتیٰ کہ اتنی بات میں نعوذ باللہ آ گئے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھئی تم اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گے، شرک کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے جیسے قوم نوح پہ عذاب آئے. تو قوم ڈرنے کے بجائے کیا کہتی؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں. اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے لے آؤ، کیا ڈراتے ہو ہمیں روز؟ اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حد پہ پہنچی، یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی. اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہوا، اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی؟ فرماتی اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا الْعَقِيمَ، ایسی ہوا کہ جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی، جیسے حکیم عورت کہتے ہیں جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے، یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان ہی نقصان.
اور وہ صفت ہوا کی کیا تھی؟ فرماتے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اور وہ ہوا ایسی سخت کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح بنا. ایسی ہوا آئی، اور ہوا بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سخر علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن متواتر ہوا. اور پتہ ہے وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موضع الخاتم، جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے، اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا، بس یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو، صرف اتنی. فرمایا کہ موضع الخاتم، حضور نے فرمایا اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی. اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ دو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے. لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی، آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی اور ریزا ریزا کر دیتی تھی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھجوروں کو کاٹ کے لمبے کرتے اور پڑے ہوئے ہو. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے کہ حضیرت، ایک حضیرہ میں جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے کے اندر تھے جانور، مرد، عورتیں. حضرت ہود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی، کچھ بھی نہیں ان کے لیے، کچھ بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالتبوک. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد صبا سے کی ہے، اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ 8 قسم کی ہیں. اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں جن میں 4 رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب. مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا. اور وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، ہماری توحید کو جھٹلایا، ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ایک نام تک باقی نہیں رہا. اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے. اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء بھی یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہود میں ہی موت آئی اور وہی دفن، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ہوئے، وہاں دفن ہوئے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ہاجر الی الحرم، حرم کی طرف ہجرت فرمائی، مکے کی طرف تشریف لائے اور حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں تو مکے مدینے میں گزر جائیں. اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعیین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ